کیا آپ نے کبھی کسی کی انگلیوں کا ایسا ٹیڑھا پن دیکھا ہے؟ بیسیکلی یہ ریوماٹائڈ آرتھرائٹس جو کہ جوڑوں کی ایک بیماری جسے عام زبان میں گنٹھیا بھی بولا جاتا ہے اس کی علامت ہو سکتی ہے۔ بیسیکلی یہ ایک آٹو امیون کنڈیشن ہے جس کے اندر باڈی کا جو اپنا ڈیفینس سسٹم ہے وہ اپنے ہی سیلز کے اگینسٹ اٹیک شروع کر دیتا ہے، جسے آسان لفظوں میں بولا جائے کہ نمک حرامی شروع کر دیتا ہے۔ اب ریوماٹائڈ آرتھرائٹس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ بیسیکلی یہ ہاتھوں کے، پاؤں کے یا کلائی کے جو چھوٹے جوڑ ہوتے ہیں ان کو افیکٹ کرتا ہے۔ اس کی علامات میں آتا ہے کہ جوڑ جو ہے بہت زیادہ ان میں درد محسوس ہوتی ہے، اکڑاؤ پن ہوتا ہے جو کہ صبح کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے، جوڑ سوجے ہوئے محسوس کرتے ہیں، آپ کا جوڑوں سے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لوگوں سے شرٹ کے بٹن نہیں بند کیے جاتے، ہاتھ سے چیزیں نہیں اٹھائی جاتی، اور اکثر اوقات ہاتھوں کے جو جوڑ ہیں وہ گرم بھی محسوس ہوتے ہیں۔ یہ خواتین کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے، کسی بھی ایج گروپ کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ یہ بیماری آہستہ آہستہ سٹارٹ ہوتی ہے لیکن اگر ایڈوانس سٹیج پہ چلی جائے تو اس کی بہت کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، اس لیے اس کی جلدی تشخیص کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی میں یہ علامات ہیں تو ضرور اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں جو کہ آپ کی علامات سن کے آپ کا معائنہ کر کے کچھ ایسے بلڈ ٹیسٹ کرے گا جس سے خون کے اندر سوزش یا اینٹی باڈیز چیک کی جا سکتی ہیں، کچھ ایسے ایکس رے یا سکینز کیے جا سکتے ہیں، تو آپ کو ریمیٹولوجسٹ کے پاس جو کہ اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس ریفر کیا جائے گا، کیونکہ آپ کو کچھ ایسی دوائیاں وہ شروع کرا سکتا ہے جس سے آپ کی بیماری کی جو پروگریشن جو بڑھاؤ ہے وہ ایک جگہ پہ رک جائے، جنہیں ڈیزیز موڈیفائنگ اینٹی ریمیٹائڈ ڈرگز بولا جاتا ہے۔ یہ صرف ریمیٹولوجسٹ ہی پرسکرائب کر سکتا ہے اور اس کی ریگولر مانیٹرنگ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ ان دوائیوں کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور آپ کو ایک دوسرے سے پوچھ کے ایسی دوائیاں کبھی بھی شروع نہیں کرنی چاہیے۔ ان دوائیوں کے علاوہ کچھ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ وقتی طور پہ آپ کے درد کو کم کرتی ہیں، جیسے پیراسیٹامول یا اینسیڈ یا آئبوپروفن۔ اس کے علاوہ بعض اوقات آپ کو فزیو تھراپی کے لیے ریفر کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ کی جوائنٹس کی موبلٹی کو بڑھایا جائے۔ بعض اوقات آپ کا جو ورک پلیس ہوتا ہے وہاں پہ کچھ ماڈیفیکیشن چاہیے ہوتی ہیں، اور اکثر لوگوں کے اس کے ساتھ ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے تو بعض اوقات ان کو جو سائیکیٹرک ہیلپ ہے وہ بھی چاہیے ہوتی ہے۔ اب بیسیکلی جو روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے وہ جوڑوں کے علاوہ اگر اس کا جلدی تشخیص نہ کی جائے تو باقی جسم کے حصوں پہ بھی افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر یہ جو پھیپھڑوں کی جھلی کو افیکٹ کرنا شروع کرے تو لوگوں کو اس سے جو ہے وہ کھانسی یا درد کا شکار رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ روماٹائڈ آرتھرائٹس کا شکار ہوتے ہیں ان کو دل کا یا فالج کا اٹیک ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ اگر یہ خون کے خلیوں پہ افیکٹ کرنا شروع کر دے تو لوگ انیمیا کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے جسم کے اندر خون کی کمی ہو جاتی ہے، تھکاوٹ کا شکار۔ اس لیے روماٹائڈ آرتھرائٹس کے سمٹمز اگر کسی کو ہو تو فوراً اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس بیماری کی جلدی تشخیص آپ کو بہت سی کمپلیکیشن سے بچا سکتی ہے۔ اگر کسی کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو دوسرے لوگوں سے شیئر کریں، کیونکہ پاکستان کے اندر ہر 100 میں سے ایک بندے کو یہ علامات ہو سکتی ہیں لیکن لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے روماٹائڈ آرتھرائٹس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کیجیے۔